وہ یہی ہے کہ گلیاں بھی سج کے، محلے بھی سج کے، بازاریں بھی سج کے، جھنڈیاں لگ گئے، جھنڈے لگ گئے، بتیاں لگ گئی، لائٹیں لگ گئی. حضور کے غلاموں کے چہرے کسی شہر میں اگر صبح 10 بجے گئے، چاہے دن کے 10 بجے ہوں، رات کے 12 بجے ہوں، رات کے 2 بجے ہوں، ہر جگہ پہ نظارہ یہی ہے کہ جس طرح گلی محلے بازار کائنات کا ایک ایک ذرا چمک رہا، ویسے ہی آقا و مولا کے غلاموں کے چہرے بھی چمک رہے. وجہ کیا ہے؟ یہ چمک، یہ دمک، یہ خوشبوئیں، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ اور یہ میلاد شریف کے جلسے، یہ جلوس، یہ ریلیاں اور یہ محافل، ان کا انعقاد کیوں ہے؟ تو ہر چیز کا جواب ایک ہی ہے کہ حضور آگے. بس حضور آگے، آقا و مولا حضور آگے. آج 1000 سال کا وہ چلتی ہوئی آگ آتش کدا، آج وہ آگ چلتے چلتے یکدم بجھ گئی. اور وجہ کیا؟ کہ حضور آگے. آج شیطان کو آگ کے گولے برسنے لگے. اور وجہ کیا؟ کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام آگے. آج نہر فرات کے کنارے جو بت پرست ایسے مشرک، انہوں نے اپنے بت گاڑ کس طرح رکھے، شرک بھی کرتے سن، بتوں کی پوجا بھی کرتے سن، اور جناب نہر فرات سے پانی بھی پیتے تھے. آج کیا ہوا کہ نہر فرات چلتے چلتے اس طرح سے ایک دم وہ رخ بدل کے دوسری طرف مڑ گئی. وجہ کیا؟ حضور آگے. آج مغرب کے جانور مشرق کی طرف، مشرق کے جانور مغرب کی طرف بھاگنے لگے، خوشی کے مارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور وجہ کیا؟ کہ حضور آگے. آج پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی جھوم اٹھی. اور وجہ کیا؟ حضور آگے. آج ہر ایک کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمک گیا. وجہ کیا؟ کہ حضور آگے. اب کوئی بندہ آپ کے ساتھ یہ اعتراض کرے کہ جناب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو آقا و مولا کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منا رہے، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ میں، تو جھنڈیاں کوہٹا میں، ولادت ہوئی مکہ میں، تو خوشیاں پاکستان میں، ولادت ہوئی مکہ میں. چلو آج کے دن 12 ربیع الاول کو مکہ شریف کے اندر محفل میلاد سجے، گلیاں محلے بازار سجے، بات سمجھ آتی تو پھر بتاؤ کہ یہاں کیوں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ پھر اس کا بھی جواب یہی ہے کہ تینوں پتہ نہیں کہ حضور آ گئے. میں بچہ جدھر بھی آ گیا، کسی کا خدا دی قسم ادھر بھی آ گیا. وجہ کیا؟ کہ بتاؤ جی پہلے کی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا، ایک گناہ کر جانے کے بعد کوئی بندر بنا تو کوئی خنزیر بنا. ایک گناہ کیا نا، کسی نے ناپ توڑ میں وزن میں کمی بیشی کی، تو کسی نے مچھلی کا شکار ایک دن بنا تھا، اس نے مچھلی پکڑی، تو پھر کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا. آج کی یہ انسان بتاؤ جی وہ کون سا گناہ ہے؟ وہی والے گناہ، ایک نہیں دو نہیں، وہی گناہ بار بار ہر بار، دن کی روشنی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی وہی گناہ. آج کا انسان ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار لاتعداد بار کرے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور آگے. پرانی قوموں نے ایک گناہ کیا، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، لیکن کیا وجہ؟ آج بار بار گناہ کر جانے کے باوجود نہ ہم بندر بنے، نہ ہم خنزیر بنے. وجہ یہی ہے کہ جب بھی گناہ کیا، ابھی بندر خنزیر ہم نے بننا تھا کہ ہر گناہ کے بعد آقا و مولا کی رحمت سامنے آگے ڈھال بن گئی. ہر گناہ کے بعد حضور آگے، ہر گناہ کے بعد آقا و مولا حضور کی رحمت والی چادر سامنے آگے ڈھال بن کے کھڑی ہوگی. یہ وہ وجہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور جمع دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بسمہ توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو. آقا و مولا کا جو رحمت والے یہ چادر رحمت ہے نا، آقا و مولا حضور علیہ السلام میں، تو حضور کی چادر ایسی ہے کہ جس چادر کے اندر صرف انسانوں نے آگے جو سے ہے وہ فیض نہیں پایا، صرف انسانوں نے عزت نہیں پائی، بلکہ جب حضور آگے تو پھر چھپائے بھی خوش ہو. پھر آج کیا ہوا کہ ہر یتیم کو اس کو والی مل گیا، ہر بے سہارے کو اس کو سہارا مل گیا. وہ انسانیت جو ظلم بربریت فحاشی اور یعنی کی اور کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کنووں میں وہ جناب دفن ہو چکی تھی، آج وہ پوری کی پوری انسانیت قرآن و حدیث کے نور سے پھر چمک اٹھی. اور قرآن کی زبانی اگر سنیں تو وہ ساری انسانیت جو آج جہنم کے کنارے دھانے کے اوپر اس طرح پہنچ چکی تھی، اب قریب قریب جہنم کے اندر انہوں نے جانا تھا، آج اس انسانیت کو پکڑ کر جہنم کے دھانے سے ہٹا کر پوری انسانیت کا یہ قافلہ اگر جنت کی طرف رواں دواں ہوا تو اسی وجہ سے ہوا کہ حضور آ گئے. پھر آج جانور بھی خوش ہو گئے. آج انسانیت
جو رو رہی تھی، جس کا آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، آج وہ بھی مسکرا گئے، آج وہ بھی خوش ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ حضور آ گئے. آج جانوروں کو بھی مراد مل گئی، آج جو پائے بھی خوش ہو گئے، آج مچھلیاں بھی خوش ہو گئی کہ انہوں نے بھی کہا کہ آج امام الانبیاء حضور آ گئے. آپ سنو کہ قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ بات لکھی ہے شفا شریف میں. آپ فرماتے ہیں اور کثیر تعداد میں مقایم کرام تشریف فرمائیں، تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ شفا شریف یہ اتنی مقبول ترین کتاب ہے اور ایسے اس کا مقام ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر شفا شریف موجود ہو نا، اس گھر کے اندر نہ جادو ہوتا ہے، نہ آگ لگتی ہے اور نہ ہی کبھی چوری ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر آقا و مولا کی شانیں بیان کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں. اب سنیں جی قاضی اعظم مالکی صاحب نے جو بند باندھا، ایک وہ ذرا سے باندھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہرنی تھی، ہرنی شیر دی اسی گل تانوں اس واسطے نہیں سنا رہے، ویسے شیر نے بھی حضور کے ساتھ بڑی کمال کی وفا کی، لیکن شیر دی گل اس واسطے نہیں سنا رہے. بعد اس میں کہا کہ جناب وہ تے پھر شیر سی، وہ تے جنگل دا بادشاہ سی، وہ تے دلیر سی، اگر اس نے بھی بہادری نہیں کرنی تھی تو پھر کس نے کرنی تھی؟ ہرنی تے گل اس واسطے سنا رہے ہیں کہ تسی اور دلیر ہو. ہرنی تے دلیر کوئی نہیں نا جی، لیکن جدو گل آ جائے حضور دے دین دی، ہرنی نے 2 بچے پیدا کیے. اب 2 بچوں کو وہ دودھ پلا رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے جی سارے لوگ؟ 2 بچوں کو دودھ پلا رہی ہے ہرنی. شکاری نکلیا، شکاری نے کیا کیا کہ اس ہرنی کو جیسی دیکھا تو اس نے سٹیا جال سٹیا تو ہرنی گرفتار ہوگی، بند ہوگی، مقید ہوگی. اب اس شکاری نے اس ہرنی کو پکڑا اور پکڑ کے بعد واپس وہ مدینہ پاک آ گیا. اب سمجھنے والی بات ہے، ہرنی ہو گئی شکار. اب ہرنی روے، پہلی گل تو یہ ہے کہ جناب ابھی کے ابھی میں تو شکار ہو گئی، زندگی کا بس خاتمہ قریب ہے، اس سے تو چھری پھیرنی، میں نے ذبح کر کے شکاری کھا جائے گا. پھر رہ کے اس کو خیال ہے کہ یہ 2 دودھ پیتے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آخر ماں کی ممتا بھی تو ہوتی ہے، اس کے 2 دودھ پیتے بچے ہیں، وہ تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے، ان کو دودھ پلا رہی تھی، شکاری میں نے شکار کر کے لے آیا. اب ہرنی روئے. اب آخر کیا وجہ بنی کہ ہرنی روئے اور ہرنی کے پاس نہ کوئی سہارا باقی رہا اور کوئی امید باقی نہ رہی، سب امیدیں دم توڑ گئی. لیکن ہمارے بزرگ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب دنیا کے تمام سہارے ساتھ چھوڑ جائے، تمام امیدیں ٹوٹ جائے، پھر اس کائنات میں اگر سہارا کام آتا ہے تو وہ ہم نے لال کا کام. دوستو جی جس ٹائم اسی جیلیں جاندے ہیں، وہاں ماں باپ نہیں ہیں، بیوی بچے نہیں ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پتہ لے یہ لگتا ہے کہ ایک پرچہ کا جیل میں آئے، ابھی جیل میں بیٹھے بیٹھے 200 پرچے اور کاٹ کے وکیل بھی بیچارے مایوس ہو گئے، حکومت نے کالا ظلم کہہ دیا، انہوں نے ہمیں کہا جی تسی دہشت گرد ہو. جب ساری امیدیں ٹوٹ گئی، سارے سہارے کام چھوڑ گئے، پھر آقا و مولا کا سارا کام آیا کہ نہ آیا؟ ہرنی تو گال چلی، ہرنی بیچاری پریشان. اب ہوا کیا کہ ایک دم ہرنی کھڑی ہو گئی باادب، اور کھڑی ہو کے نا اس طرف دیکھ کے مسکرانے لگی. وجہ کیا کہ حضور آ گیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام مالک مختار آپ تو ادھر گزر ہے، آقا و مولا وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، ہرنی دیکھ کے باادب کھڑی ہے، دیکھ کے مسکراتے جا رہی ہے. اب ہرنی نے عرض کی، کیوں کی کہ ہرنی کو بھی پتا تھا کہ اس کائنات میں اگر میری دکھ اور درد کی دوا ہے تو وہ آقا و مولا کے پاس ہے. ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ اے شکاری میں نے لے آیا، مجھے اپنی جان کی بھی اتنی پرواہ نہیں، 2 بچے ہیں وہ تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے. اب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کیا چاہتی ہو؟ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ جب اسی میں کھول دیو نا، اگر آپ کا حکم ہو تو ابھی کے ابھی میں جنگل میں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس لوٹاؤں گی. اب آقا و مولا حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ لوٹے گی، اور حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ نبیوں کے امام کے ساتھ بے وفائی اور وعدہ خلافی نہیں کرے گی. لیکن پوچھا اس لیے کہ قیامت تک یہ پتہ لگے کہ ہرنی نے آگے سے آقا و مولا کی شان بیان کیا کی. حضور نے فرمایا میں تجھے کھول دوں، بھیج دوں جنگل کی طرف، اگر چلے جانے کے بعد تو واپس نہ آئے، واپس نہ لوٹے. اور پھر ہرنی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آئی، اگر میں واپس نہ آئی تو پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ نہ بھیجے. ہرنی نے یا فتویٰ لگایا، کسی مفتی نے نہیں. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ہرنی کو کھول دیا. اب کیا ہوا؟ ہرنی بھاگتی ہوئی گھنے جنگل کے اندر داخل ہو.
تھوڑی دیر کے بعد شکاری آ گیا. شکاری آگے کہنے لگا کہ جناب میں ہوں اس کا شکاری, میری محنت سی اور میرا وہ جانور تھا, میرا شکار تھا, ہرنی تھی, تو یہ کیا کس نے چھوڑا؟ آقا مولا نے فرمایا کہ میں نے چھوڑا. ابھی وہ جنگل کی طرف بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے, وہ واپس آئے گی. شکاری عرض کرنے لگا کہ جناب کدے شکاری جانور کھل کے گیا تو واپس لوٹا, شکار کدے واپس نہیں آتا. حضور نے فرمایا کہ بات ایسے ہی ہے, اگر بندے کے ہاتھ سے چھوٹے تو نہیں آتا, لیکن اگر چھوٹے نبیوں کے ایمان سے تو دیکھ وہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. اب وہ شکاری کھڑا ہے. اب جو علماء کرام نے لکھا ہے, اس نے آگے نا عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے, اس اگوں جناب ٹیٹر نہیں کی تھی. اس نے بھی پتا سی کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. شکاری چپ کر کے کھڑا ہو گیا. اس کے حضور نے فرمایا کہ مسلمان نہیں ہو, تو چپ کر کے کھڑا ہو گیا. اس کے اچھا ہاتھ باندھ کے تعظیم میں. کچھ ہی دیر کے بعد شکاری نے کیا دیکھا کہ وہ ہرنی جنگل سے بھاگتے ہوئے واپس آ رہی, اور کس حال میں آ رہی ہے کہ وہ ساتھ اپنے 2 دودھ پیتے بچے بھی لے کر آ رہی ہے. بتاؤ جی کیا وعدے کا تقاضا یہ نہیں تھا؟ وعدہ تو اتنا بھی پورا ہو جاتا, سامنے موت بھی کھڑی ہے. مجھے بتاؤ کہ ہرنی اگر اکیلے بھی آتی تو وفا کا تقاضا کیا ہوا وعدہ وفا ہو جانا تھا, وعدے کی تکمیل ہو جانی تھی. اور پھر بتاؤ ہرنی ہو کر, جانور ہو کے, حیوان ہو کر وہ خود بھی آئی, اپنے ساتھ 2 دودھ پیتے بچے بھی لے کے آئی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہرنی نے قیامت تک یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ جب بات آ جائے قول مصطفیٰ کی, جب بات آ جائے آقا و مولا کی عزت و ناموس کی, جب بات آ جائے حرمت مصطفیٰ کی, پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی. جب میدان لگے حضور کی عزت کا, پھر خود بھی جانا ہے, اور وقت آ جائے تو جان کا نذرانہ دینے کے لیے ساتھ دودھ پیتے بچوں کو بھی لے کے جانا ہے. عرض کی یا رسول اللہ, چونکہ ان گل آ گئی سی, میری جان کی پرواہ نہیں ہے. اب بات آ گئی تھی قول مصطفیٰ پر, اب بات آ گئی تھی آپ کی ذات مصطفیٰ کی, اب بات آئی شان مصطفیٰ کی. تو یا رسول اللہ تمہاری عزت واسطے میری جان بھی حاضر ہے, تو 2 دودھ پیتے بچے بھی حاضر ہیں. دسو جی بندے کے اندر ہرنی جتنی بھی وفان ہوئے اور بندے کے اندر ہرنی جتنی بھی جرات نہ ہو, پھر بندہ بات کرے جی میں بڑا عاشق مصطفیٰ, یہ ہے وہ در اس راستے سے لبیک آلے تو ہم کہہ دیا. جب چاہتے ہو نا عزت, جب چاہتے ہو ایمان, اگر چاہتے ہو بقا, اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا قبر حشر میں تم اور تمہاری اولادیں عزت پا جائیں, تو پھر آج لے ان کی پناہ, اور آج مدد پاؤ ان سے. آج دنیا کے دوروں کو چھوڑے, اس بڑے دن آپ وعدہ کریں آج کے بعد دنیا دار کے در پہ نہیں جائیں گے. اگر جائیں گے تو صرف اور صرف در مصطفیٰ کی طرف جائیں گے. وعدہ نہ دی انشاءاللہ. ہرنی آ گئی در مصطفیٰ پر. اب اور شکاری کی طرف انہیں حضور مسکرائے, حضور مخاطب ہوئے. حضور نے فرمایا ہم دسو ایک چائے دی یا 3 چائے دی؟ ایک ہرنی لینے آیا, اب 3 دن کھڑی ہے سامنے. حضور نے فرمایا کہ آپ بتاؤ ایک چاہیے یا 3 دن چاہیے؟ سنو جی, ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ آگے کا چلا گیا. عرض کی یا رسول اللہ نہ ایک چاہیے جو میری شکار کرتا تھی, نہ 3 دن چاہیے. یا رسول اللہ اب تو معاملہ یہ بن گیا کہ اب تو پورے دنیا کے تاج, پورے دنیا کے تخت, پورے دنیا کے مال و متاع, تمام زمینوں کے خزانے, حتیٰ کہ چاند تارے سورج اگر میرے قوموں پہ آ کر چھاور کر دیے جائیں, یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے. چاہیے تو آپ کے نام میں غلامی کا پٹا گلے پہ سجا کے دے دیا جائے. آیا سی کہ ہرنی اور مسلمان ہو کے کیا, حضور کے ہاتھ میں بیعت کر کے کیا, صحابیت کی سند لے کے واپس لوٹا. اور ہرنی دیکھ کے مسکرائے. ہرنی نے تو گل اگلی پتا سی, تو تے ایسے ہرنی لینا واسطے. ہرنی کو تو چلو ہرنی, اور سنو جی علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہرنی کے جو آنکھ خوبصورت ہے نا,
وہ اس وجہ سے ہے کہ ہرنی نے حضور کے ساتھ وفات کی تھی. اور اسی طرح قیامت تک اگر کسی کا بندے کا چہرہ سونا ہوئے گا نا, چہرہ اس کا چمکے گا, تو وہ بھی اسی وجہ سے چمکے گا کہ وہ حضور کے ساتھ وفات ہے. بتاؤ جی, امین المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا چہرہ چمکتا سی کہ نہیں چمکتا سی؟ سونا ہے سی کہ نہیں ہے؟ یہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب, چمک تو وہاں سے ہی ہے نا ساری. ہرنی نے تو کی وفا, تو ہرنی ان جناب شکاری نے پیکے, تو شکاری بیچارہ او تو پریشان کھڑا. ہرنی نے کہا تینوں ان سمجھ آئی ہے سرکار کا در ہے در شاہ نہیں ہے. میں کہا یہ تو سرکار کے در پہ آئے ہو, کسی بادشاہ کے در پہ نہیں گئے. جب بادشاہ کے در پہ جانا تو ایک ہرنی کے بدلے ایک ہرنی ملنی سی, اور بادشاہ نے میرے سامنے چتانا سی. اس کے پتہ لگیا آیا تو ہرنی لینا سے, جا کے تو جا رہا ہے تو ہند کی امانت لے کر, جا رہا ہے تو عشق مصطفیٰ کا جام پی کر, جا رہا ہے تو صحابیت کی سند لے کر. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے. اس پیس میں نہ پڑا بھات پڑا, اور بھی کچھ مانگ. تو کیا کہنے لگے اس کے جی جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. حضور نے فرماندے رہنا 10 دن اور کیا چاہیے, جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اس در پر یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ. اے بی سی ڈی روٹی نہیں دیتی, اے بی سی ڈی روٹی نہیں دیتی, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو لوگوں نے گمراہ کر دیا. نہیں جی ساڑھا ساتھ دو, ہم آپ کو روٹی دیں گے, ہمارا ساتھ دو, ہم آپ کو کپڑا دیں گے, ہمارا ساتھ دو, ہم آپ کو مقام دیں گے, ہم آپ کو عزت دیں گے. نہیں, آقا و مولا نے فرمایا تمام کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد عربی کے ہاتھ میں. میں نے کمیشن کا امتحان پاس کیا, اس کے بعد 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے. 9 سال, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 9 سال. لیکن جو تو گل آئی نا آقا و مولا کے دین کی, پھر اسی نوکری آل نہیں گئے, پھر اسی وہ نوکری حکومت منہ دے ماری. تو ڈی اے جی میں نے کہنے لگیا, وہ شاہ صاحب جی ایس پی ابھی بھی گجرا والا میں موجود ہے, وہ مجھے کہنے لگے جناب آپ نے روپیہ آج تک حرام کا نہیں کھایا, رشوت 1 روپیہ بھی نہیں لئی, 1 نوکری ہے 1 تنخواہ ہے وہ بھی چاہتی نہیں. بتائیں جی گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا, اور بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے. 2017 میں نے اس کو یہ کہا کہ سن, اگر اے بی سی ڈی اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے. اقبال پہ نہ ہی تو رویا, اس کے ابھی تو ہمیں پتہ کوئی نہیں. واہ جی واہ کتنے بڑے محفل میلاد شریف کے جلوس ہیں. میں کل بھی یہ بات کی, ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے, تو اگر کسی کو بری لگے تو اس سے ہم معذرت خواہ نہیں ہے, کیونکہ بات جو بھی ہو رہی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہو. بے شک اگر پورے پاکستان میں محفل میلاد شریف کے جلوس ہیں, نکلنے چاہیے, اچھی بات ہے, ہم نے بھی ابھی جا کے نکالنا ہے, 3 بجے کا اذان ہے, ہونے چاہیے. اور یہی اہل سنت کی پہچان بھی ہے, اور یہی ہماری شان بھی ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک جلوس نکلیں گے. لیکن اسے یہ کہنے ہیں کہ جے اگر رات اعلان ہو جاتا, پھر حکومت اعلان کرتی ہو خبردار ساری پولیس لا دو, ساری نفریاں باہر لا دو. صبح جس نے بھی میلاد شریف کے جلوس آتے جناب بھی پتہ نکلے اس میں گولی ماری جائے گی, اس پہ 780 کا پرچہ دیا جائے گا, اس پہ ہتھکڑی لگائی جائے گی, اور اس کو جو ہے وہ بیڑیاں لگا کر جیلوں میں ڈالا جائے گا. تو پھر بس جنے ہو کے کھڑے ہو گئے ساڑھے نال نہیں. اقبال کہتا ہے کہ یار من کی دنیا اسی تانوں کہتے ہیں اے جے تن دی دنیا دے لے کے اس تانوں چاہ دینا, ان کو چھوڑ دو, چلو دین مصطفیٰ کی طرف. اقبال کہتا ہے من کی دولت ہاتھ آ جائے تو میں چاہتی نہیں. دادا صاحب ہاتھ آئی, آج 10 صدیاں ہو گئی ہیں, لیکن کوئی بھی بندہ خالی پیٹ خالی جھولی دادا صاحب کے پاس جائے تو خالی پیٹ خالی جھولی واپس لوٹتا نہیں ہے. اقبال کہتا ہے من کی دنیا ہاتھ آ جائے تو پھر جاتی نہیں, اور تن کی دنیا چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دن. اور اقبال کہتا ہے کہ اقبال کہتا ہے مولوی دینا من اور مفتی دینا من, یہ اپنی دے من. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن.
بال کے اندر ذرا ساڑھے نہیں منتے ذرا آقا و مولا کی تو منو ہماری نہیں مانتے صحابہ کی تو مانے تو پھر تگڑے ہو کے دین کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ محفل میلاد کا جلسہ مسجد میں بھی ہوگا انشاءاللہ وہ وقت ڈھونڈنے یہ ہے لبیک کی محنت جس طرح مسجد کے اندر محفل میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ بالکل اسی طرح ایسے ہی محفل میلاد کا جلسہ تھانوں میں بھی ہوگا تھانے میں بھی ہوگا کچہری میں بھی ہوگا نیشنل اسمبلی میں بھی ہوگا صوبائی اسمبلی میں بھی ہوگا سینٹ میں بھی ہوگا اور پارلیمنٹ میں بھی ہوگا اور محفل میلاد شریف یہ ہے کہ انشاءاللہ جس نے بھی آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا وہی نظام مصطفیٰ حضور کا چمکتا دین تخت پر بھی ہوگا یہ تو کوئی نہیں جلسے کڑیے جلوس کڑیے تو اتنے جناب کفریہ نظام بیٹھا ہو اوپر قیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہو اوپر وہ بیٹھے ہو جن کے ہاتھ ممتاز قادری کے خون سے رنگے اوپر وہ بیٹھے ہو جنہوں نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو رہا کر دیا نہیں اب اس طرح نہیں ہوگا اب حضور کے غلام پورے بیدار ہو چکے ہیں انشاءاللہ اور اس گالتے تھے جھگڑا ہی کوئی نہیں سی کافر خود آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے یا رسول اللہ توڑے تو سونا کسی ماں نے آج تک پیدا ہی کوئی نہیں کیا یا رسول اللہ آج سے زیادہ شان کائنات میں کسی ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ ہم اپنے بتوں کی قسم کھاتے ہیں یا رسول اللہ توڑے تو بڑا سچا اس کائنات میں کوئی نہیں آج سے بڑا صادق اور امین امانتدار اس کائنات میں کوئی نہیں آج سے بڑی شانوں والا شان و مرتبے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہماری عرض اتنی ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں ہم اپنے بتوں کی عبادت کریں جو نظام اوپر چاہ رہا ہے اس نظام کو چلنے دیں نظام نہ چینج کریں بس جو جدھر لگے اس کو لگا رہنے دیں ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں آپ مکے کے اندر رہیں آپ حج کریں آپ عمرے کریں طواف کعبہ کریں بیت اللہ کے سامنے نمازیں آپ پڑھیں ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہنا جھگڑا کیوں ہوا صحابہ کیوں کٹے صحابہ کی بیویاں بیوہ کیوں ہوئی صحابہ نے جوان بچے کیوں کٹوائے صحابہ نے باپ دادا کا وطن کیوں چھوڑا آج آپ کو ایک اشارہ کیا جائے جناب حضور کے دین کی بات ہے آپ کو ہوٹا چھوڑ دیں گے باپ دادے کی قبریں چھوڑ دیں گے اپنی زمینیں چھوڑ دیں گے اپنی برادری چھوڑ دیں گے صحابہ کو ایک مرتبہ اشارہ مصطفیٰ ہوا صحابہ گھر ہے جوان بیوی سامنے بیٹھی ہے چھوٹے بچے سونے سامنے بیٹھے ہیں ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں مربوں کے مالک ہیں ان سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں تھا ان سے بڑی نسل والا اور ان سے بڑے نسب والا حسب والا کوئی نہیں تھا ایک بار اپنے بیوی بچوں کو کہا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کا حکم ہے ہم نے ابھی کے ابھی مدینہ پاک جانا اگر زنانی چلیے تو چلیے نہیں تو فارغ ماں باپ چلنے ہیں تو چلنے ہیں نہیں تو فارغ بچے اگر چلنے ہیں تو ان کی طرف چلنے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں چلے تو ان کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو کتنے لوگ نکلے جی کتنی بڑی برادریاں تھی صحابہ کی پورا مکہ بھرا پڑا تھا ٹھیک ہے اور کتنی نسلوں کی وہاں چل کے آ رہے تھے جب چلے تھے 200 کے قریب صحابہ نے ہجرت کی باقی نہ بیوی رہی نہ بچے رہے تو کسی ایک صحابی نے یاد کی کہ یا رسول اللہ دین کو پیسوں کی بھی ضرورت پڑے گی ہم یہاں مدینہ پاک لے کے جا رہے ہیں ایسے مربع اندر مالک ہاں ساڑھے باغات ہیں ساڑھے دکانیں ہیں یا رسول اللہ خالی ایک دن کی مہلت دیں کل ہم اپنی دکانیں زمینیں اونے پونے بیچ کے آ جائیں گے پیسہ پنڈا بنا کے مدینہ پاک آ جائیں گے اور پیسہ دینا سے استعمال ہوگا نہیں صحابہ کو یہ پتا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو صحابہ کو پتا تھا کہ کائنات کے والی کائنات کے خزانوں کی دنیا حضور کے ہاتھ میں ہے صحابہ نے کچھ بھی نہیں لے کے چلے بستے ہوئے گھر بار بیوی بچے ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان میں خبر دور میں بناتی ہے درویش کو تاج سر دارا اس واسطے سے یہ گل کرتے ہیں سنو جی عقیدے کی بات ہے سنا دئیے ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے پوری دنیا کے جتنے بھی تاج ہیں جتنے بھی تخت ہیں اور جتنے بھی حکمرانی ہیں جتنے بھی خزانے ہیں جتنے بھی گاڑی ہیں اور جو کچھ بھی دنیا میں یہ چمک دمک آپ کو نظر آ رہی ہے نا خدا کی قسم یہ پوری دنیا کے خزانے قیامت تک یہ سارے عہدے یہ ساری پاور یہ سب کچھ ملا دیا جائے یہ آقا و مولا کے پیشاب مبارک کے قطرے کی بھی برابری نہیں بے شک کیوں کہ قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا جو پیشاب مبارک شریف ہے وہ پاک بھی ہے وہ طیب بھی ہے وہ طاہر بھی ہے سبحان اللہ یہ حضور کی شانی ہے تو پریشانی تو نہیں ہوئی نا جی یہ بات سن کے اب اختصار کے ساتھ بات چونکہ لمبی ہے بات سمیٹتے ہیں اس وقت دوسری کمپنی کا ایک مولوی سی جیسے آج بھی آپ نے جھٹی لگائی
اور منکر آئے گا ایک گل ہے رٹی رٹائی کہاں لکھا ہے. آپ نے محمد ملاشی کا جلسہ کیا اس میں اور گل کوئی نہیں آئے گی, اور جب منکر آئے گا نا دوئی کمپنی دا ملا وہ کہے گا کہاں لکھا ہے. آپ نے نالین شریف سجا دیا وہ کہے گا کہاں لکھا ہے. تو ہمارے امیر مجاہدین فرماتے ہیں لکھا تو بہت جگہ پر ہے لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم آقا و مولا کے بندے, ہم ان کے امتی, تو یہ ہماری مرضی ہے ہم جس طرح مرضی آقا و مولا کے ساتھ پیار کریں. ہمارا جیسا جی چاہے گا ویسا ہم آقا و مولا کے ساتھ ویسا عشق بھی کریں گے, ویسا پیار بھی کریں گے, ویسی وفا بھی کریں گے, اور جیسا ہمارا دل چاہے گا ہم اس عشق و وفا کا ویسا اظہار بھی کریں گے. اظہار بھی کریں گے جی انشاءاللہ. تو پھر ابن تیمیہ نے کہا کہ کہاں لکھا ہے. تو علامہ تقی الدین سبکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے قلم اٹھا لیا, آپ نے فرمایا یہ میرے دل سمجھ آئی تو کیسا شیخ القرآن ہے, تو کہیں تو شیخ الحدیث ہے, پوری زندگی مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے تیرے بال چٹے ہو گئے, داڑھی تیری چٹی ہو گئی, تو آج تو میرے کو پوچھ رہا کہاں لکھا. آپ نے فرمایا جب تیرے اتنا شوق ہے نا لکھا پڑھن دا تو پھر آ کے رسول اللہ دے غلاموں دے کول میں تینوں قرآن کو سورۃ النحل کو چوتھے پارے سے میں تمہیں یہ ثابت کر کے دوں گا کہ حضور کا پیشاب مبارک شریف وہ پاک بھی ہے, وہ طیب بھی ہے, اور وہ طاہر بھی ہے. اب جس قرآن مجید سے 14ویں پارے سے یہ بات ثابت ہونے جا رہی ہے. سنو جی آقا و مولا کی شان ہے. آقا و مولا کا جو علم ہے اس میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا. آج بات ہو رہی ہے آقا و مولا کی شان مبارک شریف کی شان کیا ہے. بس یہاں تک اگر امت رہتی تو آقا و مولا کی کبھی خاکے نہیں پڑ لیتی. اگر یہاں تک حضور کے غلام رہتے نا کہتے بھی تینوں تو اے نہیں پتا ہم تو حضور کے وہ غلام ہیں کہ جو حضور کے پیشاب مبارک کی شان بیان کریں تو ہماری زبان اس قابل نہیں. ہمارے ذو فرماتے ہیں جو امت اس طرح پیار کرتی نا حضور کے ساتھ تو آج کبھی بھی نظام مصطفیٰ کی جگہ انگریزوں کا قانون پاکستان میں نہ آتا. پر چوتھا پارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے مکھی کو حکم فرمایا کہ اے مکھی تو اڑ اور پھولوں کا رس چوس. چوتھا پارہ ایک پاؤ ختم کرو نا اگلے شروع ہو جاتی ہے. یہ آیات رب کا قرآن ہے. رب فرماتا ہے کہ اے مکھی اڑ اور پھولوں کا رس چوس. اب وہ مکھی اڑی ہے اور جنگل میں پھرتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے. اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ رب فرماتا ہے کہ پھر تو جا کر اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ حدود سے جو رب نے تیرے لیے راستے مختص کیے انہیں تو اڑتی جا کے اپنے چھجے میں بیٹھ جائے. آپ میں سے کسی نے زندگی میں شہد نکالا اپنے ہاتھ سے؟ جس نے نہیں نکالا تو وہ ان سے پوچھے. قیامت تک چونکہ رب کا قرآن ہے, رب کا حکم ہے, مکھی اپنے چھجے سے باہر نکلتی ہے, پورا دن جنگل میں پھولوں کا رس چوستی ہے, کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ. اگر وہ شام کو لوٹے یا رات کی تاریکی میں لوٹے, لاکھوں چھجے بھی لگے ہو نا جنگل کے اندر درختوں کے اوپر, لیکن وہ مکھی آ کے اپنے چھجے کے اندر اسی سوراخ کے اندر واپس آ کے بیٹھتی ہے کیونکہ رب کا حکم ہے قیامت تک کے لیے. اب رب نے فرمایا جا کے اپنے چھجے میں بیٹھ جا, مقرر راستوں سے اڑتے آگے رب کا قرآن ہے. اب اس مکھی نے اپنے پیٹ کے راستے, منہ کے راستے نہیں, اپنے پیٹ کے راستے رنگ والا مادہ ہی نکالا. پیٹ کے راستے رنگ والا مادہ نکالا. رب فرماتا ہے کہ اے بندے تو اس کو کھا کیوں کہ یہ پاک بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے. دسو جی مکھی پھولا کا رس چوسے, اس کے بعد جا کے چھجے میں بیٹھے, مکھی کا پیشاب بھی بنے نا, پھر وہ پیٹ کے راستے مادہ نکالے, بندہ اس کو کھائے کیوں کہ رب کا حکم ہے کہ یہ پاک ہے, یہ پاک بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے. تو علامہ صاحب نے قلم توڑ دیا. آپ نے فرمایا فیصلہ تو کر کہ جو مادہ مکھی کے پیٹ سے نکلے وہ پاک ہو, اس میں شفا ہو, اور جو مادہ امام الانبیاء کے جسم اندر سے نکلا پھر تو بتا وہ کتنا زیادہ پاک طیب اور طاہر ہوگا.